سلطان محمد فاتح عثمانی سلطنت کے 7ویں سلطان تھے۔ آپ کے کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ آپ نے عثمانی سلطنت کو بہت وسعت دی۔ آپ کے دور میں بہت سے علاقے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے، جس میں ترکی کا شہر استنبول قابل ذکر ہے، جو کہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے، جبکہ اسپین، جس پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اب مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ تو سامعین و ناظرین، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم کہتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل ہمارے سلطان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری تمام دیگر معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سلطان محمد فاتح ارطغرل غازی عثمان غازی کی 7ویں پشت تھے۔ آپ کے والد کا نام سلطان مراد دوئم تھا۔ آپ سلطان مراد کے تیسرے بیٹے تھے۔ آپ 30 مارچ 1432 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے 2 بھائی اور تھے۔ ایک بھائی احمد، جو کہ عماسیہ کا گورنر تھا، وہ بیمار ہونے کے بعد 1437 کو انتقال کر گئے۔ سلطان مراد کو اس کا بہت ہی افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے علاء الدین کو عماسیہ کا گورنر بنا دیا۔ 1443 میں ایک ترک سردار خضر پاشا نے علاء الدین کو قتل کر دیا، جس کا سلطان مراد کو نہایت دلی صدمہ پہنچا، اور وہ دل شکستہ ہو کر تخت نشینی چھوڑ کر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی، اور ساتھ انہوں نے صلیبی گورنر اور ترک سرداروں سے امن معاہدے کیے، اور سلطان محمد فاتح کو انہوں نے اپنی جگہ پر تخت نشین کر دیا۔ سلطان کی عمر اس وقت محض 12 سال کی تھی۔ 1444 میں ایک جنگ میں عثمانیوں کے 10,000 سپاہی شہید ہوئے، جس پر سلطنت میں کھلبلی مچ گئی، اور سلطان کے مشیر اور وزراء ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے کہ یہ چھوٹے سے بچے کو حکومت دینے سے حکومتی امور کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے والد کو خط لکھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آ کر اپنی فوج کی کمان سنبھالیں، اور اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور میری فوج کی کمان کو سنبھالیں۔ سلطان مراد نے تخت نشینی چھوڑ کر فوج کی کمان سنبھالی، اور ایک زبردست لڑائی کے بعد صلیبیوں کو شکست دی، اور اس کے بعد سلطان مراد دوبارہ تخت نشین ہوئے، اور انہوں نے اپنے بیٹے سلطان محمد فاتح کو عماسیہ کا گورنر بنا دیا۔ سلطان محمد فاتح 1446 سے لے کر 1451 تک عماسیہ کے گورنر رہے، اور اس دوران میں انہوں نے تمام جنگی حربے سیکھے، دینی علوم حاصل کیے، مختلف زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ 1451 میں سلطان مراد کے انتقال کے بعد 19 سال کی عمر میں سلطان محمد فاتح باقاعدہ تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے قسطنطنیہ کی فتح کا ارادہ ظاہر کیا اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لشکر قسطنطنیہ پر لشکر کشی کرے گا، اس کو فتح کرے گا، میں اس تمام لشکر کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو پیارے ساتھیو، اس پیشن گوئی کے نتیجے میں صحابہ کرام کے دور سے لے کر سلطان محمد فاتح کے دور تک مختلف مسلمان سپہ سالاروں نے قسطنطنیہ پر چڑھائی کی، لیکن وہ بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ امیر معاویہ کے دور میں ہمارے ایک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری بھی لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ آئے تھے، لیکن وہ لشکر بھی فتح یاب نہیں ہو سکا۔ ابو ایوب انصاری نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ اگر میں یہاں پر انتقال کر جاؤں
تو میری قبر یہیں پر ہی بنانا۔ تو آپ کے ساتھیوں نے آپ کی قبر قسطنطنیہ کی دیواروں کے ساتھ ہی بنائی، جو کہ آج بھی استنبول میں موجود ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے 2 سال جنگ کی تیاری کی۔ آپ نے 5 میل دور ایک قلعہ بنوایا اور اس میں آپ نے تمام جنگی ساز و سامان رکھا، اپنے سپاہیوں کو رکھا۔ اسی دوران میں ایک عیسائی انجینئر بھی ناراض ہو کر اپنے گورنر سے ناراض ہو کر سلطان سے آ ملا اور اپنی خدمات پیش کی۔ اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اور اس کے ساتھ سلطان کو مختلف توپیں بھی بنا کر دی۔ 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا۔ زبردست لڑائی شروع ہوئی، مگر عثمانیوں کے حملے کارگر ثابت نہیں ہو رہے تھے اور عثمانی فوج کو زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ سلطان کی فوج میں مایوسی پھیلتی جا رہی تھی، مگر سلطان کے حوصلے کم نہیں ہوئے اور آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قلعے کی طرف خشکی کا جو حصہ ہے، جو کہ نہایت ہی دشوار گزار اور پتھریلا راستہ ہے، اس راستے کو ہم نے کراس کرنا ہے۔ رات ہونے پر سلطان نے لکڑی کے بڑے بڑے تختے اس دشوار گزار راستے پر بچھائے اور جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور ان کی چربیوں کو پگھلا کر ان لکڑی کے تختوں پر پھیلایا گیا، اور سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کشتیوں میں جنگی سامان لاد کر کشتیوں کو کھینچ کے اس راستے کو کراس کیا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح ہونے پر جب عثمانی فوج اس راستے کو کراس کر کے قلعے کے قریب پہنچی تو صلیبی سپاہیوں نے جب عثمانی فوج کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو وہ ہمت اور حوصلہ ہار گئے کہ ان کو تو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ کوئی یہاں پر اس طرح سے پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جانب بڑی توپ سے ہونے والی گولہ باری سے بھی قلعے کی دیوار میں شگاف ہونا شروع ہو گیا اور عثمانی فوج اندر داخل ہو گئی۔ 54 دن یہ محاصرہ رہا اور بالآخر 29 مئی 1453 کو عثمانی فوج قسطنطنیہ کے قلعے پر قابض ہو گئی۔ عیسائی آج بھی حیران ہیں کہ اتنا کم عمر ایک چھوٹا لڑکا اتنی زبردست جنگی حکمت عملی کے ساتھ کس طرح سے حملہ آور ہوا اور اس نے بالآخر قسطنطنیہ کا قلعہ فتح کر لیا۔ عیسائی لوگ آج بھی سلطان محمد فاتح کی اس بہادری اور جنگی حکمت عملی کی تعریف کرتے ہیں۔ سلطان نے قلعہ فتح کرنے کے بعد وہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ نہایت ہی حسن و سلوک سے پیش آیا۔ قلعے کے انتظام کو بہترین طریقے سے چلایا گیا، لیکن اس کے بعد بھی سلطان کے قدم نہیں رکے اور آپ نے اس کے بعد ایک علاقے فتح کیے، جس میں سربیا، موریا، بوسنیا، البانیا، کرمینیا اور اٹلی کے علاقے شامل ہیں۔ اٹلی کی فتح کے دوران ہی سلطان محمد فاتح بیمار ہوئے اور بالآخر 3 مئی 1481 کو محض 49 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے ان تمام کارناموں پر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہماری اس طرح کی ویڈیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ نوجوان نسل جو اپنے اسلامی جرنیل کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف نہیں ہے، ان کو بھی اس کا علم ہو، ان کو بھی پتہ لگے کہ ہمارے جرنیل کیا کیا کارنامے سر انجام کر کے گئے ہیں اور دین اسلام کی خاطر انہوں نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل بھی اس سے مستفید ہوتی رہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔